تاریخی اعتبار سے جاٹ یا جٹ قوم کو سادہ لو، دلیر اور جھگڑالو قرار دیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں بسنے والے جٹوں نے خاص طور پر میدان سیاست میں اپنا لوہا منوا کر اس تاثر کو غلط ثابت کیا ہے کہ جٹ بے وقوف ہوتے ہیں۔ جٹوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ نہ تو کبھی انہوں نے برہمنوں کی بالادستی قبول کی اور نہ ہی بیرونی حملہ آوروں کو آسانی سے قبول کیا۔ جٹوں نے محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر اور احمد شاہ ابدالی سے کئی لڑائیاں لڑیں۔ پاکستان میں بھی جٹ اور راجپوت دو بڑی قومیں خیال کی جاتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے علاوہ ملک کے مشہور جاٹوں میں گجرات کے چودھری برادران طارق بشیر چیمہ، اعتزاز احسن، طالب نقی اور سائرہ افضل تارڑ وغیرہ شامل ہیں۔ جاٹ یا جٹ قوم کا تعلق آریہ نسل سے بتایا جاتا ہے۔ مورخین کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ابتدائی طور پر آریہ نسل کا پیشہ کاشتکاری اور حکمرانی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قبائل بدستور کاشتکار رہے وہ بعد میں جاٹ یا جٹ کہلائے اور حکمرانی کرنے والے راجپوت مشہور ہوئے۔ گنگا جمنا کے دوابے اور راجپوتانے میں جاٹ کہلاتے ہیں اور پنجاب میں یہ جٹ مشہور ہیں۔ برِ صغیر میں جٹ اور راجپوت دو بڑی قومیں ہیں، لیکن جٹ اور راجپوت کی بحث قبیلے کی ذیلی شاخ یعنی گود پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق راجپوت بھی کوئی الگ ذات یا نسل نہیں بلکہ یہ جاٹوں ہی کی ایک گوت ہے۔ کئی صدیوں سے پنجاب سے لے کر مکران کے ساحل تک اور یہاں سے گنگا کے کنارے تک جاٹ کثیر تعداد میں ہیں۔ آج بھی انڈین اور پاکستانی پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی بہت سی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ غیر منقسم پنجاب میں راوی کے مغربی اضلاع میں بیشتر جاٹ مسلمان تھے، لیکن وسطی پنجاب میں وہ اکثر سکھ اور جنوبی پنجاب میں وہ اکثر ہندو ہیں۔ مشہور تاریخ دان جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ بلوچ بھی جاٹ نسل ہے۔ بلوچ اور ان کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی کی اصل جاٹ ہے۔ پاکستان کے مشہور جاٹ قبائل میں اوجلا، اولک، ببر، باجوہ، بھٹا، بلہار، بینس یا وینس، بسی، بھنڈر، بھلی، بریار، بیلا، بسرا، بھلر، برار، پنو، پھوگڑ، پونیا، پنوار، تہین، تارڑ اور ٹوانا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جاٹوں کے دیگر قبائل میں جلوٹا، جویا، جوڑا، چٹھا، چیمہ، چوہان، چھلڑ، چھینا، چتھڑ، دھاما، ڈوگر، رائے، رانجھا، رندھاوا، راج، روہیل، سمرا، سندھو، سپرا، سرا، ساہی، شاہی، گل، سوہل، سیال، جاٹھیا اور کاہنو قابل ذکر ہے۔ جٹوں کے بعض دیگر مشہور قبائل میں رائے، کھر، کھوکھر، کلیر، کھرل، گورایا، گھمن، گریوال، گوندل، گوپی رائے، ہانس، لنگڑیال، ماہل، ملہی، مانگٹ، نوہار، ورک اور وڑائچ وغیرہ شامل ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک جاٹ گنوار پونے اور بیوقوفی میں ضرب المثل ہیں اور لین دین میں سادہ لو خیال کیے جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جٹ تہتے مت کوئی نہیں، جے مت تہتے جٹ کوئی نہیں، یعنی عقل مندی اور جٹ کہیں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے۔ مشہور ہے کہ جاٹ اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور گایوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ جاٹ نہ صرف دلیر واقع ہوئے ہیں بلکہ اچھے سپاہی بھی ثابت ہوتے ہیں۔ قدیم ادوار میں ہندو جاٹوں میں ایک سے زائد شادی کا روایت تھا۔ اس وقت جاٹوں میں تین مذہب کے لوگ ہیں۔ پہلے مسلمان جو دریائے سندھ کے نچلے والے حصے میں رہتے ہیں، دوم پنجاب میں رہنے والے سکھ اور تیسرے ہندو جو راجپوتانہ میں رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جاٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت مذہب کو قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے اور ان کی تقلید میں دوسری ذات والے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کرتے ہیں، لیکن جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متعصب برہمنی نظام کی شرائط کو ماننے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا اور وہ آج تک وہی جاٹ، گوجر اور آہیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گوجروں کا وسطی برصغیر، راجستھان، گجرات اور سندھ میں سراغ ملتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق بیوہ کی شادی وہ اہم ترین نقطہ اختلاف تھا جس پر کوہ آبو کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کے باوجود جاٹ کہلائے۔ معروف مورخ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ جاٹوں کا اصل وطن دریائے جیہوں دریائے سیہوں کے درمیان تھا، جہاں سے نکل کر برِ صغیر تک پھیل گئے۔ وسطی ایشیا کے رہنے والے جاٹ اب مسلمان ہیں۔ تیمور لنگ نے ان کے بڑے خان کوکل تاج تیمور کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہ اس وقت بت پرست تھے اور بعد میں تیمور خود ان کا بڑا خان منتخب ہو گیا۔ مزید برآں وہ کہتا ہے کہ جاٹ تکشش یعنی ناگ بنسی اور چندر بنسی کے ہم نسل ہیں۔ لیبان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب اور سندھ میں سب سے باوقت قوم ہے۔ ان میں شاذ و نادر ہی خارجی میل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوا ہے۔ قدیم جاٹوں کا قد لمبا، کاٹھی مضبوط، چہرے سے سادگی نمودار، جلد کسی قدر سیاہ، ناک
बड़ी और ऊंची और बाज़ औक़ात खमदार और इनकी आंखें छोटी और सीधी, जबकि गाल की हड्डियां कम उभरी हुई होती थी। जाटों को दलेर और झगड़ालू तस्वुर किया जाता है। मौरखीन के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर हमलों के दौरान जाटों ने बड़ा तंग किया। चुनाचे एक हमला खास तौर पर इनके खात्मे के लिए किया गया और 600 की तादाद में खास किस्म की कश्तियां तैयार करवाई। जाटों को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे किसी जजीरे पर भेजकर कोई 4000 या 8000 के करीब कश्तियों पर सवार होकर सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के साथ मुकाबला किया। बावजूद कसरत में जाट कसीर तादाद में मारे गए। महमूद गजनवी ने जजीरे पर पहुंचकर जाटों के अहलो अयाल को गिरफ्तार किया। औरंगजेब जिस जमाने में दक्कन में मसरूफ था, जाटों ने गनीमत जानकर अपने सरदारों की क़यादत में आम आबादी पर हमले किए। यहाँ तक कि इन्होंने शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे को तोड़ने की भी कोशिश की। औरंगजेब ने इनकी सरखूबी के लिए मुकामी फौजदारों को मुकर्रर किया, लेकिन जब औरंगजेब के बाद सल्तनत मुगलिया का शराजा बिखरने लगा तो भरतपुर और इसके गिरदोनवाह के जाटों ने अपने सरदार सूरजमल की सरकर्दगी में आगरा और दिल्ली के दरमियानी इलाके में दहशत फैला दी। जाटों के जुल्मो सितम से गजबनाक होकर अहमद शाह अब्दाली ने इनकी गोशमाली की, लेकिन इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर सका। बाद में जाट सरदार रंजीत सिंह एक रियासत कायम करने में कामयाब हो गया। यह रियासत मुख्तसर अरसे के लिए कायम हुई थी। सिख जो 18वीं सदी के आखिर तक पंजाब के हाकिम बन चुके थे, इनकी सल्तनत के क़याम में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने भरपूर मदद दी और इन हमलों की बदौलत मुगलिया सल्तनत निहायत कमजोर हो गई और सिख एक कुव्वत के साथ उभरे और इन्होंने मुगलिया सल्तनत के जवाल को इसके अंजाम तक पहुंचाया। सिखों की अक्सरियत जाटों पर मुश्तमिल थी और जाटों का अमल दखल बहुत ज्यादा था। 20वीं सदी की इब्तदा में अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चली, जिसका मशहूर स्लोगन पगड़ी संभाल जट्टा था। इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले भी सिख थे और इसका रूह रवां मशहूर इनकलाबी भगत सिंह का चचा था। महाराजा रंजीत सिंह की सूरत में जाटों ने पूरे गैर मुनकसिम बरे सगीर पर हुकूमत की। आज पाकिस्तान में जट करोड़ों की तादाद में है। सियासी मैदान में भी जटों के नाम का डंका बजता है। मशहूर जाट सियासतदानों में गुजरात के चौधरी बिरादरान तारिक बशीर चीमा, एतजाज एहसन, तालिब नकई और सायरा अफजल तारड़ वगैरह शामिल हैं। लेकिन आम तासुर के बरक्स जट सियासतदान भोले बादशाह नहीं बल्कि जोड़ तोड़ के माहिर और किंग मेकर साबित हुए हैं। इस हवाले से चौधरी बिरादरान की मिसाल ही काफ़ी है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमत का हिस्सा बनने का मुनफरिद रिकॉर्ड रखते हैं।